آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لو یہ سیب کھا لو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ میرا بچہ سیب کھائے بنا ہی خوبصورت ہوگا۔ اگر وہ تم پر جائے؟ لڑکی ہے، لڑکیاں اپنے باپ پر جاتی ہیں۔ تب تو اس کا باپ خوبصورت ہوگا۔ کون سا مہینہ ہے؟ 6واں مہینہ شروع ہوا ہے۔ حاملہ عورت تو اکیلی سفر پر نہیں جاتی ہے، خطرناک ہے۔ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کہا؟ اس کے والد بھی سفر پہ ہیں، راستے میں ہم ایک دوسرے سے مل لیں گے۔ خدا کا شکر ہے۔ مشہد کی رہنے والی ہو؟ نہیں، امام رضا کے پاس جا رہی ہوں، کچھ ان سے عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ امام رضا تمہاری مراد پوری کریں۔ یہ اس لیے کھا رہی ہوں کہ اس کی ناک اپنے باپ پر نہ جائے۔ نوشی جان۔ السلام علیکم علی نموس الرضا، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم۔ بس اتنا ہی؟ اور باقی کی دعائیں؟ باقی دعائیں خصوصی ہیں، زور زور سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم سے کیا مطلب؟ تم سے کیا مطلب؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابی ابو ذر غفاری کو حکومت کے ظلم و فساد کی مخالفت کی جرم کہاں جائیں گی؟ حرم یا مسافر خانے؟ مسافر خانے۔ بیابان جس کا نام ربضہ تھا بھیج دیے گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترمہ۔ کمرہ بک کروایا تھا۔ واہ واہ، بہت اچھا کام کیا۔ کیا اپنا نام بتائیں گی؟ پیراستہ۔ رجسٹر دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، خوش آمدید۔ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ یہاں 2 لوگوں کا نام لکھا ہے۔ دونوں ساتھ میں آنے والے تھے لیکن نہیں آ پائے۔ ویسے سفر کی وجہ کیا ہے؟ معاف کیجیے گا کہ پوچھ رہا ہوں، مجھے نوٹ کرنا ہے۔ تھک گئی ہوں، یہاں مرنے آئی ہوں۔ تم نوجوان نسل نے ہر چیز کا مذاق بنا رکھا ہے۔ کمرے کی چابی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، زیارت لکھ دیتا ہوں۔ پہلے بھی آ چکی ہیں؟ جی، پچھلے سال ہنی مون پر یہاں آئی تھی۔ بہت خوب۔ شادی کرنا اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات ہنی مون پر آنا ہے۔ عرض کروں کہ
साहिब औलाद होना तो उससे भी अच्छी बात है। इंशाल्लाह आपके शौहर भी आ जाएंगे, परेशान ना हो आप। आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है, कुछ कुछ याद आ रहा है। आपके शौहर का नाम क्या था? अली पे रास्ता। ये जगह जवानों को ज्यादा पसंद नहीं आती, मेरी तरह है। जवान कम नहीं आते हैं। लेकिन अली को ये जगह पसंद थी। आपके अली साहब तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं। उनका काम क्या है? अकाउंटेंट हैं। आदाद और शुमार उनका काम है, बावजूद इसके कि वो खुद बहुत ज्यादा आदाद पर भरोसा नहीं करते। क्या आदाद पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं दुनिया आदाद पर बनाई गई। दुनिया को खुदा ने बनाया है, इसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं है। वस्सलाम। ये मशहद है और हर बंद दरवाजे के लिए एक चाबी है। इजाजत चाहता हूं। हरम किस तरफ है? मैंने कहा था कि हरम के नजदीक है, ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल नजदीक है। लेकिन जरा गौर करो यहाँ आसपास कितना खूबसूरत मकाम है। मैं खिड़की से हरम के मीनार को देखना चाहती थी। ठीक है, इस साल इसी से काम चला लो। अगले साल हरम के बिल्कुल नजदीक होटल लेंगे ताकि हरम की रोशनी से तुम्हें नींद ही ना आए, उसकी लाइटों से। वादा करते हो? वादा करता हूँ यार, इंसान की तख्लीक ही इसीलिए हुई है कि वादा करे और फिर मुकर जाए। अगर वादा करके वादा खिलाफी करना है तो वादा ही मत करो। ओफो, मैंने कहा आम आदमी, न के मलाइका। हाँ, कितनी जल्दी बात समझ जाती हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगले साल शादी की सालगिरह पर यहीं आएंगे हैं। ठीक है, वादा, पक्का वादा, जैसा तुम कहो। अली, मुझे बहुत भूख लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं। रेस्टोरेंट क्यों? महंगा होगा। तो फिर क्या करें? आज यूं ही कुछ खा लेते हैं। हाँ हाँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। फिर फजूल खर्ची शुरू कर दी। भाई कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है। अजीब सा है कुछ। कहाँ से खरीदा है? स्टेशन के पास से एक दुकान थी, वहां से। तुम्हें पसंद है? मैं तो इसकी आशिक हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारी ज्यादा हूँ। लैला, लैला, वादा करती हो कि मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगी? वादा करती हूँ। अली, मुझे झूठ से नफरत है। अगर कभी मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। इमारतें कितने अरसे के बाद चेंज होती हैं, लेकिन इंसान कितनी जल्दी। मैं और तुम्हारे बाप पिछले साल यहीं पर थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था, लेकिन वादा तोड़ दिया।
اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اب ہم اس کے بنا نہیں رہ سکتے. میں نے اپنی پوری کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. نہیں ہو سکا. سلام بیگم. ٹھیک ہو بیگم؟ خاموش کیوں ہو؟ 2 مہینے بعد آئی ہو تاکہ خاموش رہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بتاؤ بچہ کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ بیٹا ہے بیٹی؟ ٹھیک ہے. تم بھی کچھ نہ بولو. تم بھی یقین نہیں کرتی ہو نا لیلا؟ لیلا خدا کی قسم میں نے اسے نہیں مارا ہے. لیلا میں نے عزتی کو نہیں مارا. لیلا تمہاری جان کی قسم میں نے اسے نہیں مارا ہے. میں نے اسے نہیں قتل کیا. معاف کرنا. میں نہیں جانتا کیسے کیا ہوا لیلا. میں وہاں گیا تو دیکھا فرش پر خون ہی خون ہے اور عزتی زمین پر گرا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں چاقو تھا. چوکیدار وہیں پر تھا. مجھے نہیں پتا میں نے اسے نہیں مارا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے پھنسایا جا رہا ہے. میں نے اسے نہیں مارا ہے لیلا. لیلا لیلا میں نے السلام علیکم مسز عزتی. میں جانتی ہوں کہ آپ میری آواز سن رہی ہیں. میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں. آپ کو اس قرآن کا واسطہ کہ کچھ دیر کے لیے آپ میری باتیں سن لیں. مجھے اجازت دیں، صرف کچھ دیر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. التجا کرتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑا غم ہے. آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن آپ کو اس قرآن کی قسم ہے علی نے عزتی صاحب کو قتل نہیں کیا ہے. عزتی صاحب ان کے لیے باپ کی طرح تھے. زندگی بھر انہوں نے اس کو سنبھالا ہے. علی کبھی اس شخص کو قتل نہیں کر سکتے جس نے انہیں روٹی دی ہو. میں آپ کے سامنے بھیک مانگتی. میں نے اس طرح کی باتیں بہت سنی ہیں. ان باتوں سے اس گھر کا مرد زندہ نہیں ہوگا.
किस तरह से मैं आपको समझाऊं कि आप एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ा रही हैं? मैंने अपने शौहर के कातिल को माफ कर दिया है, लेकिन पयाम अपने बाप के कातिल को माफ नहीं करेगा। किसास इसका हक है। एक बेकसूर के साथ किसास? मैं आपसे इल्तिजा करती कानून हूँ। इस बारे में फैसला करेगा, और कानून कहता है कि तुम्हारा शौहर खूनी है। इस कुरान पाक की कसम वो बेगुनाह है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ यहाँ से, भागो। अगर पयाम तुम्हें यहाँ देख ले तो कयामत हो जाएगी। इल्तिजा करती हूँ, रहम करे कि मैं अपने बच्चे को बिना बाप के कैसे पालूंगी। शुरू में मुश्किल है, लेकिन बाद में आदी हो जाओगी। मैंने भी पयाम को ऐसे ही बड़ा किया है, बस इतना फर्क है कि उसका बाप था लेकिन ना होने के बराबर। यहाँ क्या करने आई हो? किस मुंह से माफी मांगने आई हो? कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ आने की, जबकि तुम्हारे शौहर के हाथ से मेरे बाप के खून की बू आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जानती हो क्यों तुम्हारे शौहर ने मेरे बाप को मारा? मेरे बाप को इसलिए मारा ताकि हिसाब किताब में जो गड़बड़ी हुई उसको खुदा पता की न चल कसम, सके। उसने हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं खुदा की। तुम्हें गारत करे, बेचारे अपने बाबा को। कितना मैंने समझाया कि इन भिखारियों को इतना मुंह न लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उंगली पकड़ते पकड़ते सर पे बैठ जाएं। नहीं माने, कहने लगे ये इंसान है, अगर इनकी मदद करोगे तो एक दिन तुम्हारी मदद करेंगे। बस करो पयाम, बस इसके करो। कमीने शौहर ने इस तरह से मेरे बाप को संभाला है। आओ, चलो ऊपर आओ, चलो ऊपर जाओ। खुदा की कसम वो ईमानदार आदमी है, छुपाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम वो कातिल नहीं है। अगर कोई बात होती तो वो जरूर बताते। हम कम खाते थे लेकिन हलाल खाते थे। खुदा की कसम वो कातिल नहीं, चोर नहीं है। चलो बाहर निकलो, अभी काले कपड़े मेरे तन पर हैं, मुंह उठाकर चलिए यहाँ। पयाम, पयाम। छोड़ो अम्मा, इसके शौहर ने मेरे बाप को कत्ल किया है। मैं अपने बाप के कातिल को माफ नहीं करूंगा और आपको भी ऐसा करने नहीं दूंगा। अगर इज्जत चाहती हो तो फिर यहाँ मत आना। पयाम जाओ, यहाँ से जाओ, चलो हटो। कौन सा महीना है? तीसरा महीना। अपने बच्चों को चाहती हो? हाँ। अपने शौहर को भी चाहती हो? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं पयाम को बहुत चाहती हूँ। मेरा अकलौता बेटा है। इज्जती से भी ज्यादा चाहती हूँ। तमाम दुनिया से ज्यादा उसे चाहती हूँ। जिस वक्त इज्जती अयाशियों में मशगूल था, उस वक्त मैं थी, ये बच्चा और ये घर। वो मेरे लिए बेटा भी है, शौहर भी है, भाई भी है और बाप भी। 9 साल का था जब इज्जती हमें छोड़ के चला गया, लेकिन उसने कभी एक लफ्ज नहीं पूछा कि मेरा बाप कहाँ है। बचपने से ही जानता था। मैं भी उसके बाप को जानती थी। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। कितनी तस्वीरें हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने वादा किया है। मैंने उससे वादा किया है। मैंने उससे वादा किया। कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं।
चाहे हम कितना ही जतन कर ले, खुद ही तो कहता था तुम नहीं जानती कितना मुश्किल होता है जब कभी स्कूल में किसी से झगड़ा हो और दूसरे दिन सब अपने वालिद के साथ आए, लेकिन तुम्हारे पास कोई ना हो जिसे तुम स्कूल ला सको। बिन बाप का दर्द, लेकिन मैं तुम्हें दर्द महसूस नहीं करने दूंगी। बिन अली के मैं क्या करूं? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि मरते वक्त तक साथ रहेंगे। खुदाया मुझे माफ कर दो। इंशाल्लाह ज़ियारत करने जा रही हो? खुलूसे दिल से जो भी मांगोगी वो तुम्हें देगा। हुजूर, ये सब बकवास है। नाराज हो? हाँ, बहुत ज्यादा, सबसे। किससे लड़ रही हो? हाँ, वो मुझसे लड़ रहे हैं। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं ज़ियारत के लिए नहीं जा रही, बल्कि हिसाब चुकता करने जा रही हूँ। कोई मुश्किल पेश आई तो ये होटल का कार्ड है, अपने पास रखो, मुश्किल में काम आएगा। अपना ख्याल रखना। जिसे मेरा ख्याल रखना है, अगर चाहेगा तो मेरी हिफाजत करेगा। किसी को दूसरे के दिल की खबर नहीं है। अभी कौन जानता है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मेरे लाल, तुम्हें वहां लेके जा रही हूँ कि तुम्हारा बाप जहाँ का आशिक था, एक अच्छी जगह। मैं और तुम साया बन जाएंगे, तुम्हारे बाप की तरह। फिर तीन साए एक दूसरे को तलाश कर लेंगे।
مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ مجھے مرنے دو، مجھے مرنے دو، مجھے مرنے دو، مرنے دو، مجھے مرنے دو، مجھے نہیں لے کے جاؤ۔ لیلا اب سب کچھ ختم ہو گیا، کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، میں پھر سے ان کے گھر جاؤں گی۔ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، پیام مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھے پتا تھا آخرکار میرے ساتھ کچھ برا کرے گا۔ میں تمہیں پھانسی نہیں لگنے دوں گی۔ سارے شواہد میرے خلاف ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیلا تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ضروری باتیں ہیں۔ مجھے نہیں کرنی۔ تمہیں اپنی امیدیں نہیں چھوڑنی ہیں، تمہیں جینا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اکیلے اس کی پرورش کر لوں گی؟ تمہیں پتا ہے کیسے زندگی گزارنا ہے، جیسے بیچاری میری ماں رہی ہے اور جیسے دوسری عورتیں ہیں، تمہیں بھی اس بچے کو پالنا ہے۔ وہ تمہارا بچہ ہے، وہ تمہارے لیے میری اکلوتی نشانی ہے۔ میں تمہیں پھانسی کے تختے پر نہیں چڑھنے دوں گی۔ حکم آ چکا ہے، سب ختم ہو گیا، تم جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ نہیں، میری ماں نے غلطی کی جو اپنی ساری عمر وقف کر دی مجھے پالنے میں، تم یہ غلطی مت کرنا۔ جاؤ اپنی زندگی جیو، جاؤ جاؤ اپنی زندگی گزارو، چپ ہو جاؤ۔ جاؤ۔ لیلا، لیلا، اچھا یہ بتاؤ بچہ کیا ہے؟ لڑکی ہے۔ ایسا لگتا ہے مسافر ہے، اس کے پاس ہوٹل کا کارڈ ہے۔ دیکھیں میڈیسن کھانے سے زہر پھیل گیا ہے، حاملہ ہے۔ لگتا ہے حاملہ بھی ہے۔ بلڈ پریشر سے چیک کرو، فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے کے جاؤ، اس کا معدہ صاف کرنا ہوگا۔ شکریہ۔ کیا ہوا اماں؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اب تو خوش ہونا چاہیے، بابا کے قاتل کو پھانسی لگ رہی ہے۔ پیام، اماں پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو، حالات بدل رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ بابا سے پائی پائی پیسے مانگتے پھریں، ٹھیک ہوا۔ آپ تو خوش ہیں نا؟ یا پھر خوش رہنا آپ کی نصیب میں نہیں ہے؟ اور وہ عورت؟ اماں میں ابھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ان کو مالی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر مہینے اس کے بچے کے لیے پیسہ بھیج دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ بچے کو باپ کی ضرورت ہے۔ میرے پاس بھی تو باپ نہیں تھا، کیا میں برا بڑا ہوا؟ میرے بیٹے، میری جان۔ بس کرو اماں، بہت ہو گیا، سب خراب نہ کرو۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ آخر کس لیے رو رہی ہیں آپ؟ تمہارے لیے، شاید اس اکاؤنٹنٹ علی پیراستہ کے لیے، شاید اس کے بچے کے لیے۔ کتنی جلدی آپ بھول گئے کہ آپ کو کتنا مارتا تھا۔ کاش بھول سکتی۔ اماں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب خراب مت کیجیے۔ غلطی ہماری ہے۔ اپنے آس پاس دیکھو، اگر معجزہ نہیں ہوتا تو اتنے سارے لوگ یہاں کیوں ہوتے؟ معجزہ کیا ہے علی؟ ہم خدا کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی طاقت ہے جو بشر کے ذہن اور ان کی منطق سے برتر ہے۔ ہمیں معجزے کی ضرورت ہے علی، ہمیں ایک زمینی معجزے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ میں ہر چیز میں خدا کی نشانی دیکھتا ہوں، میں ہمیشہ عادات کا غور سے مطالعہ کرتا ہوں، اکاؤنٹنٹ ہوں، پورے حساب و کتاب کو غور سے چیک کرتا ہوں، لیکن تب بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ عادات زندگی کے لیے ہیں،
حساب کتاب ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں پتہ چلے کب رات ہوئی اور کب صبح ہو گئی. اور یہ کہ تم نے کچھ نہیں کیا ہے اور کوئی ترقی نہیں کی ہے. آؤ چلیں. میں کہاں ہوں؟ آپ لیٹ ہی رہے، اٹھے نہیں. بالکل فکر نہ کریں، آپ چند دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. 2-4 دن میں ڈسچارج ہو جائیں گی. پراسا صاحب کا گھر ہے یہ؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا لالا صاحب سے کوئی رشتہ ہے؟ ان کی ماں ہے؟ او علی صاحب کی ماں. اوہ جی جی جی. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لیلا صاحبہ ابھی خدا کے شکر ہے کہ ابھی ٹھیک ہیں، یہیں پر ہیں، پریشان نہ ہوں. جی جی مشہد ہے، البتہ ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، طبیعت ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہا؟ علی کیا؟ السلام علیکم لیلا صاحبہ. مجھے تو پہچان رہی ہیں. سلام. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بیچارے اپنے بچے کے بارے میں بھی نہیں سوچا. میں جان رہا تھا کہ تم لڑ رہی ہو، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی کمزور پڑ جاؤ گی. ہر کسی کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہوٹل کا کارڈ تمہیں دے دیا تھا. تم لڑ رہی تھی، لیکن اپنے آپ سے نہیں، اپنے بچے سے بھی نہیں، بلکہ صاحب حرم سے لڑ رہی تھی. ہم روز اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں. آپ اسے معجزہ کہہ سکتی ہیں. معجزے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. میں اپنے آپ کو مارنا چاہ رہی تھی. تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، علی صاحب جیل سے آزاد ہو گئے ہیں. کیا؟ آپ کے شوہر کے بارے میں بتا رہا ہوں. جیل سے آزاد ہو گئے ہیں. مقتول کی بیوی نے کورٹ جا کر اپنے بیٹے کو قاتل کے طور پر پیش کر دیا. علی صاحب نے خود ہمیں یہ بات بتائی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ خدا کا شکر کہ میں جیل میں تھا، ورنہ کمپنی میں ایک اسکینڈل ہوا. اگر علی صاحب جیل میں نہ ہوتے تو سارا الزام اس بیچارے پر آ جاتا. میں نے انہیں بتایا ہے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. گولیوں کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتایا ہے. ہمارا کوئی مالک ہے، اس دنیا کا مالک ہے، اور ہمارا مالک ہمارے لیے اچھا ہی چاہتا ہے. یہ شہر آپ کے لیے رحمت ہے. نومی مواشی که تو را یاد
نفس سر تو را او به سر سر نشاند و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها ره پنهان بنماید که کسان را